ایک صاحب آ کے پوچھنے لگے ہم سے کہ آج کل کے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے عرض کیا کہ آج کل کے حالات میں اپنے تعلیم کے حلقے کا وقت بڑھا دینا چاہیے. اس کا تعلیم، کیونکہ سنت یہی ہے، سنت یہی ہے کہ جب حالات آئیں تو تعلیم کے حلقے کا وقت بڑھا دو. میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، آج کل کے حالات میں لوگ ایک دوسرے سے وظائف پوچھ رہے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاؤ پڑھنے کے لیے. کیا کوئی وظیفہ بتاؤ جی پڑھنے کے لیے، حالات ایسے ہو رہے ہیں. تو وہ ان کو وظیفہ بتا دیں گے، یہ 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، 2,00,000 دفعہ یہ پڑھ لیں گے. حالانکہ میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جو حالات فرائض کے چھوڑنے سے آئیں گے وہ وظائف کے پڑھنے سے دور نہیں ہوں گے. جو حالات فرائض کے چھوڑنے سے آئیں گے وہ وظائف سے کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. جو حالات فرائض کے چھوڑنے سے آئیں گے وہ حالات وظائف سے درست نہیں ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے حلقے کا وقت بڑھا دو، تو وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ یہ جو اس وقت کے حالات ہیں مسلمانوں پر، ان حالات کا تبلیغ میں تعلیم کے حلقوں سے کیا تعلق ہے؟ ہماری بات توجہ چاہتی ہے بہت. ان حالات کا تعلیم کے حلقوں سے کیا تعلق؟ ہم پوچھ رہے کوئی عمل بتاؤ جس سے اس وقت کے مسلمانوں پر آنے والے حالات کا علاج ہو، دفاع ہو، اور آپ کہہ رہے کہ تعلیم کے حلقے کا وقت بڑھا دو. غور کرو بات پر. جب بھی حالات آئے ایمان والوں پر، اللہ تعالی نے جو وعدے کیے مسلمانوں سے وہ برے حالات میں کیے، وہ برے حالات میں کیے. آپ ساری سیرت اٹھا کر دیکھیں، جتنے برے حالات اتنے بڑے وعدے، جتنے برے حالات اتنے بڑے بڑے وعدے. جتنے برے حالات اتنے بڑے وعدے. یہ نہیں جتنے برے حالات اتنے زیادہ اسباب بنانے کی کوشش کی گئی ہو، جتنے حالات برے ہوئے ہوں اتنے زیادہ مادی طاقت اور مادی قوت اور مادی اسباب جمع کیے گئے ہوں. میں عرض کرتا ہوں حالات کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو حالات نے وعدوں کے اعتبار سے شک میں ڈال دیا کہ بھئی حالات تو ایسے ہیں، ان حالات میں وعدے کیسے پورے ہوں گے. میں سچی بات بتا رہا. منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے، اس سے ان کے شک میں اضافہ ہوتا تھا، ان کے شک میں اضافہ ہوتا تھا. منافقین وعدے سن کر حالات دیکھتے تھے، ان کے شک میں اضافہ ہوتا تھا. اور ایمان والے وعدے سن کر حکم دیکھتے تھے تو ان کے یقین میں اضافہ ہوتا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ حالات کا حل تو یہ ہے کہ تم تعلیم کا وقت بڑھا دو. اگر آدھا گھنٹہ تعلیم کر رہے تھے تو 1 گھنٹہ کر دو، 1 گھنٹہ کر رہے تھے تعلیم تو 1.5 گھنٹہ کر دو. کیونکہ حالات اس لیے آ رہے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں. سمجھتے تھے جو اللہ کے وعدوں کو اسباب میں تلاش کریں گے وہ تلاش کرتے 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 غیروں تک پہنچ جائیں گے. سنو میں کیا کہہ رہا، جو اسباب میں حل تلاش کریں گے نا حالات کا، کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ غیروں تک پہنچ جائیں گے. کیونکہ انہیں اسباب ہی جب نظر آئیں گے
تو پھر یہ اسباب انہیں حکام تک پہنچا دیں گے کہ وہ بھی ایک سبب ہے. اللہ اکبر. حضرت فرماتے تھے کہ اس زمانے کے اغیار کو تو بتوں نے اپنی عبادت سے روک کر اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا. اس زمانے کے اغیار کو بتوں نے اپنی عبادت سے روک کر اللہ کی طرف متوجہ کیا تھا. اس زمانے کا مسلمان اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کے پجاریوں کی طرف متوجہ ہے. میں کیا کہہ رہا، میری بات توجہ سے سنو. اس زمانے میں تو اغیار کو بتوں نے اللہ کی طرف متوجہ کیا. کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب خود ان کے بت بنے ہیں. خود ان کے بت خود سبب بنے. کتنے ہیں ایسے صحابہ جن کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب خود ان کا بت بنا ہے. کتنے ہیں ایسے واقعات جس میں بتوں نے خود اپنے عبادت کرنے والوں سے کہا کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا. اس زمانے کا تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ صرف اعمال مسجد سے کیا ہوگا. اس زمانے کا بت بھی یہ کہتا تھا کہ اب تو زمانہ مسجد والوں کا ہے، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا. سوچو، غور کرو. اس زمانے میں بت کیا کہتے تھے؟ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب زمانہ ان کا ہے جو مسجدوں کا آباد کریں. یہ بت کہہ رہا کہ ہماری پوجا اور ہماری پرستش سے کام نہیں چلے گا، ہمارا زمانہ ختم ہو گیا. اب تو زمانہ اور اختیار اور اقتدار مسجد والوں کا ہے. یہ کہا بتوں نے. میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت وعدے کرتے ہیں برے حالات میں، وعدے کرتے ہیں برے حالات میں. ان حالات وعدے سن کر منافقین کا نفاق بڑھتا تھا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا. تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا. ایک نئے صحابی خریم بن اوس اسی وقت ہجرت کر کے آئے اور حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. حلقے میں پیچھے بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا تم حرا کا علاقہ فتح کرو گے اور تم وہاں فاتحانہ داخل ہوگے تو تمہیں ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، زیورات سے لدی ہوئی، بہت مالدار شہزادی، وہ تمہیں ملے گی. یہ آپ نے تعلیم کے حلقے میں وعدہ فرمایا. آگے پرانے بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے ایک نئے صحابی اسی وقت ہجرت کر کے آئے، اسلام میں ابھی داخل ہوئے. انہوں نے پیچھے سے کہا کھڑے ہو کر، یا رسول اللہ، یہ لڑکی آپ بیان کر رہے ہیں، یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے، لڑکی آپ مجھے دے. فرمایا ہی ادا کا، یہ تمہاری ہو گئی، ہم نے تمہیں دے دی. یہ نہیں اگر اسے پھینک دو ہاتھ میں سے، اسے مت لے کے بیٹھو. یہی تو ہے جو تمہارے دلوں میں بات نہیں پہنچتی. فرمایا، عرض کیا کہ یہ لڑکی مجھے دے دیجیے. فرمایا یہ لڑکی تمہاری ہو گئی، تم لے لو. یہ کوئی بات نہیں کہ اگر فتح نہ ہوئی، اگر نہیں، یقینی بات ہے، لڑکی تمہاری ہو گئی، تم لے لو. روایت میں ہے آپ کا زمانہ گزر گیا. خریم بن اوس کے اس وعدے میں کے پورا ہونے میں کوئی شک نہ ہوا کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، اب یہ کیسے ہوگا. اس لیے کہ اس امت کو مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ تعالی نے قرآن میں یہاں تک فرما دیا
کہ ہم اس امت کی قیامت تک اس طرح مدد کریں گے جس طرح ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے۔ آج کل تو کوئی شیخ کوئی بزرگ دنیا چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے والے مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی وہ برکتیں کہاں، اب وہ مددیں کہاں ہوں گی۔ جی ہاں، سنو تو صحیح، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت تک امام علیہ کی مدد اس طرح کریں گے جس طرح ہم نے مدد رسولوں کی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دنیا سے چلے گئے، لیکن خریم بن اوس کی امید میں اور یقین میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ وعدہ پورا ہوگا، اس لیے کہ صحابہ کرام یہ فرماتے تھے کہ جو وعدے آپ نے ہم سے کیے ہیں ان وعدوں کے پورا ہوئے بغیر ہم دنیا سے نہیں جائیں گے، ان وعدوں کے پورا ہوئے بغیر دنیا سے نہیں جائیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ روح کب نکلے، ایسی حالت ہو گئی کہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ روح کب نکلے، ان سے کہا لوگوں نے کہ ابو ذر تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، تم دنیا سے جا رہے ہو۔ کس نے کہا میں دنیا سے جا رہا، میں دنیا سے نہیں جاؤں گا اس طرح، مجھے معلوم ہے کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مرنا کہاں مجھے بتلایا ہوا ہے، اور کون لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں گے، مجھے معلوم ہے میں نہیں مروں گا۔ کہا نہیں، اب تمہارا وقت آخر ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں،